بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، عزیزو، بھائیو، اللہ تعالیٰ نے انسان کا مزاج مٹی کی طرح بنایا، اس لیے کہ انسان کو پیدا ہی کیا مٹی سے، تو مزاج بھی اس کا مٹی کا ہے۔ مٹی میں 3 طرح کی مٹی ہوتے ہیں۔ ایک مٹی جو تعمیر میں کام آتی ہے، جس کو ہم بالو کہتے ہیں۔ ایک مٹی جو زراعت میں، کھیتی باڑی میں کام آتی ہے۔ ایک مٹی وہ ہے جو تعمیر میں بھی کام نہیں آتی، زراعت میں بھی کام نہیں آتی، وہ کسی کام کی نہیں ہے، بیکار۔ اسی طرح انسانوں میں بھی 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک ہوں گے زراعت کی جو مٹی ہے، وہ بڑی قیمتی مٹی، وہ ہر اعتبار سے آپ کو کام آئے گی، تعمیر میں بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلے زمانے میں گھر وغیرہ بننے کے لیے چکڑ، جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں کیچ کہتے ہیں، کیچ ملا کر دیواروں میں تھوپا جاتا تھا، اور جو کیچڑ کی دیوار ہے اس کی عمر 1000 سال، اس کی عمر، سیمنٹ کی جو عمر ہے وہ 25 سال، کیچڑ کی جو عمر ہے 1000 سال۔ چنانچہ آپ دیکھو پرانی جتنی تعمیر ہے، 500 سال، 600 سال، 800 سال۔ ہم لوگ یمن گئے، یمن میں عدن ایک علاقہ ہے، عدن میں معالی ایک علاقہ ہے، معالی، وہاں پر 800 سال پرانے بلڈنگ موجود ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے 8 فلور 10 فلور کی عمارت معالی میں بنائی گئی، 8 فلور عمارت 800 سال پہلے۔ آپ اندازہ لگاؤ، 800 سال پہلے 8 فلور کی عمارت آج بھی کھڑی ہے، وہ مٹی سے بنائی ہوئی، مٹی، لکڑی، اس سے بنائی ہوئی دیوار کھڑی ہوئی ہے۔ تو بتانے کا منشا یہ ہے کہ وہ مٹی جو زراعت میں کام آتی ہے، وہ تعمیر میں بھی کام آتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بنایا، یہ ماشاءاللہ خود عمل بھی کرتی ہے، دوسروں کو عمل کراتی ہے، خود دوسروں کو فائدہ بھی پہنچاتی ہے اور دوسروں کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ فائدہ پہنچانا جیسے کھیتی باڑی کی مٹی، آپ ایک دانہ بوتے ہیں، 10 سے لے کر 700 گنا تک وہ ہمیں واپس دیتی ہے، ریٹرن، ایک ہی دانہ ڈالتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے امت مسلمہ میں اتنا خیر ہے کہ آپ ایک کو اگر تیار کریں گے تو وہ 10 سے لے کر 700 کو تیار کر دیں گے۔ یہی دعوت کی محنت کی برکت، یہی دعوت کی محنت کی۔ ہم میں اور دوسری امتوں میں کیا فرق؟ دوسری امت وہ بالو کی طرح، بالو تعمیر میں تو کام آتی ہے، لیکن اس سے کوئی چیز بڑھتی نہیں۔ کہاں بڑھتی؟ بالو میں اگر کوئی دانہ ڈالے تو بڑھتی کیا؟ کچھ نہیں۔ اسی طرح دوسری امت، پوری امتیں جتنے بھی گزری ہیں وہ سب کے سب بالو کی طرح، لیکن امت مسلمہ یہ مٹی کی طرح، جو ہر اعتبار سے کام آئے گی۔ تو اسی لیے ہم لوگوں کو بار بار مٹی یاد دلاتے ہیں،
منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جو تدفین کے وقت دعا پڑھی جاتی ہیں، علماء نے عجیب بات فرمائی کہ اللہ نے ہمیں مٹی میں پیدا کیا، تو ہم مٹی میں دفن ہونے کے بعد میں مٹی میں دفن ہوں گے، جس وقت حشر کے میدان میں ہم اٹھیں گے تو ہم ایک نہیں 700 بن کر اٹھیں گے۔ کیوں؟ اس ایک بندے نے 700 بندوں کو تیار کرایا تھا اپنی زندگی میں۔ کیا بھائی کیسا اٹھیں گے؟ ہم اکیلے نہیں اٹھیں گے، ہمارے ساتھ کہیں 10 لوگ اٹھ رہے ہیں، کہیں 20 لوگ اٹھ رہے ہیں، کہیں گے بھئی فلاں کی کمائی ہیں ہم، فلاں نے ہمیں کلمہ پڑھایا، فلاں نے ہمیں نماز سکھایا، فلاں نے ہمیں دین سکھایا، فلاں نے ہمیں ذکر سکھایا، فلاں نے ہمیں دعوت سکھائی۔ یہ ہمارا کام ٹری کی طرح، ٹری بزنس۔ کیسا بزنس؟ ٹری۔ بڑ کا جھاڑ دیکھتے ہیں، بڑ کا جھاڑ، بڑ کا جھاڑ ہے نہیں، وہ اپنے جڑوں کو جہاں جہاں پر چھوڑتا ہے وہ جڑ مستقل ایک جھاڑ بن جاتے ہیں۔ تمل ناڈو میں اڈیار آلمرم، اڈیار مدراس میں ہے نا بھائی، اس کی اصل کون ہے تلاش کرنے پر کسی کو نہیں ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس اصل نے اپنے شاخ کو بھی اصل بنا دیا، جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام شاخوں کو اصل بنا دیے۔ اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند، جس کے نقش قدم پر چلو گے ہدایت پالو گے۔ تو اسی لیے صحابہ کو حضور کو ملنے کے لیے جب لوگ آتے تھے تو پوچھتے تھے من منکم محمد الذی یزعم انہ نبی، بھئی تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں؟ تو بتایا جاتا یہ ہیں پر نور چہرے والے جو ہمارے درمیان سفید لباس میں ملبوس ہیں، یہ ہیں ہمارے نبی۔ کیوں؟ تمام صحابہ کا لباس یکساں ہوتا تھا، جیسا امیر صاحب کا لباس ہے ویسا سب کا لباس ہو جائے تو امیر صاحب کون پوچھنا پڑتا تھا؟ نہیں پڑتا تھا؟ بولو بھائی، پوچھنا پڑتا تھا امیر صاحب کون ہیں؟ بولا بھائی نو ہی۔ اچھا نو ہی کیا؟ کیوں؟ سب کے سب ایک ہی لباس میں۔ اسی طرح صحابہ پورے ایک ہی لباس میں، ڈیزائن کے نہیں ہوتے تھے صحابہ۔ جیسے مدرسے میں طلبہ سب سفید لباس میں، آپ کو پوچھنا پڑتا بھائی اس میں محتمیم صاحب کون؟ بڑے حضرت بھی وہی لباس میں، چھوٹے حضرت بھی وہی، بچے بھی وہی لباس میں۔ بعض مرتبہ بڑے حضرت چھوٹے حضرت سے کا دکھتی ہیں، چھوٹے حضرت بڑے حضرت کا سکا دکھتی ہیں۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پوچھنا پڑتا ہے مدرسے میں کون ہے۔ یہی صحابہ کی سنت۔ تو ہم ایسی صفت والے بنے جہاں محنت کریں، خود تو تیار ہونا ہی چلے میں انشاءاللہ۔ کیا بھئی؟ خود تو ہم تیار ہونا ہی، ادنا درجہ ہم اپنے گھر والوں کو ایسا تیار کرنا، ہم آج نے تو کل دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، لیکن ہمارا گھر بچانے کے لیے گھر میں ایک عالم ہو۔ ہم تو چلے جائیں گے لیکن ہمارے گھر کا عقیدہ کون بچائے گا؟ نماز کون بچائے گا؟ ہمارے گھر کی عورتوں کو دین کون سکھائے گا؟ ہمارے خاندان کو علم کون دے گا؟ ایک عالم بھی خاندان میں رہے تو وہ پورے خاندان کے عقیدے کو بچاتا ہے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بولتے تھے، اگر تم دعوت کو نسلوں میں باقی رکھنا چاہتے ہو، شریعت کو باقی رکھنا چاہتے ہو، تو تم اپنے نسلوں میں علماء پیدا کرو۔ سب سے زیادہ پوری دنیا کی تاریخ میں مدرسے جو قائم ہوئے وہ انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں قائم ہوئے، سب سے زیادہ۔
اور سب سے زیادہ داعیوں کی اولاد علماء جو بنے وہ انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بنے. بہت علماء. اور خود حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ مدارس کی بنیاد رکھتے تھے، دعا دیتے تھے سب کو، اور سب کو کہتے تھے بھائی اپنے بچوں کو مدرسوں میں ڈالو، اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالو. یہ حضرت کا بہت بڑا احسان ہے دعوت کے ساتھیوں پر کہ ان کے نسلوں میں کون پیدا ہوئے؟ علماء پیدا ہوئے. اس لیے ہم لوگ ماشاءاللہ یہ جو چلا نہیں، معمولی چلا نہیں، زندگی کے اندر انقلاب لانے کا چلا، خالی ایک چلا لگا دیے بھئی چلا ختم ہو گیا، چلا ختم ہو گیا، یہ وقت گزاری مقصود نہیں ہے. وقت اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ ہمارے اندر فکریں بدلیں، فکر بدلنا، سوچ بدلنا، جذبہ بدلنا، ارادہ بدلنا. واپس جانے کے بعد ہمارے تبدیلی کو دیکھ کر لوگ محسوس کرنا، رہے یہ بچہ تو جانے سے پہلے کچھ اور تھا، آنے کے بعد کچھ اور بن گیا. کانپور میں ہم لوگ چلے میں تھے تو ادھر چھوٹا سا بچہ، یہ بچے کو بتایا مولانا یہ جو بچہ ہے نا یہ کوئی معمولی بچہ نہیں. کہنے لگے اس وقت جو محلے میں عورتوں میں جو دینداری آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس بچے کی وجہ سے. مجھے کیسا ہے بھائی؟ کہا بھی یہ بچہ اپنے والدہ کو تعلیم میں لے جاتا تھا، تعلیم میں جب لے جاتا تھا چھوٹے میں 6th اسٹینڈرڈ میں تھا وہ بچہ بس، تو وہ سب کو دعوت دیتا تھا، آنٹی چلو، امی کو لے کر میں تعلیم میں جا رہا ہوں، آپ کو بھی لے کر جاؤں گا، ہاں آپا چلو، خالہ چلو، پھپھو چلو. پورے کانپور میں سب سے زیادہ عورتیں جڑنے کا محلہ وہ بچے کا محلہ جہاں 400 عورتیں جڑتی ہیں. کتنی بڑی تبدیلی آئی بھائی. محنت کرنے پر ضرور اللہ تبدیلی لاتے ہیں. تو ہمارا کام کیا؟ محنت کرنا. وہ محنت کو تنجاور بمبئی کے سکا نہیں کرنا. تنجاور بمبئی، تنجاور میں گڑی ہے، نیچے پیندا گول رہتا ہے اس کا، تنجاور کی گڑی، تو اسے یوں ہلائے تو ہلتی رہتی، ہل کو پھر تھوڑی دیر میں خاموش ہو جاتی، پھر اسے یوں ہلانا، پھر یوں ہلتی رہتی انہیں، پھر چھوڑ دے، پھر خاموش ہو جاتی. ویسا امیر صاحب ہلائے تو ہمیں ہل رہی، پھر اس کے بعد خاموش. پھر امیر صاحب ہلائے تو ہمیں پورے طریقے سے ہلتی، پھر اس کے بعد. ایسا نہیں، بلکہ ایک بار ہمیں حرکت میں لا لیا گیا، ہم ایسے بن جائیں کہ ہم دوسروں کو حرکت دینے والے بنیں. ہم دوسروں کیا کرنے والے بنیں؟ ہمیں حرکت دینے والے. امی کو جاتے ہی فکر. ابھی سے یہ جو راستہ دعاؤں کا راستہ ہے وہ سب کے لیے دعا کرنا، پورے خاندان کے ایک ایک فرد کا نام لے کر اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ان کو بھی ہدایت دے، ان کو بھی ہدایت دے، ان کو بھی ہدایت دے. ہاں، تمام جتنی خواتین ہیں ان کے لیے بھی، تمام مرد حضرات کے لیے بھی، سب کو دعائیں. دعائیں کرنے کے بعد بتاؤ میں آپ کے لیے دعا کیا ہوں، میں آپ کا نام لے کر دعا کیا ہوں. صرف آپ کی دعا انشاءاللہ وہاں اثر کرے گی. اثرات ڈالنے والی ذات کس کی؟ ہمارا کام کیا؟ دعا کرنا. تہجد میں اٹھے سب کا نام لے کر، حضرت عمر کا نام لے کر حضور دعا کرے تبھی تو ہدایت ملی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے والدہ کا نام لے کر حضور نے دعا کیا، اللہ ابی ہریرہ کو ہدایت دے. یہ یہاں سے گھر پہنچے اللہ ہدایت دیتی ہے. تو نام لے کر جس کی دعا کی جاتی ہے اللہ اس کے مقدر میں اگر ہدایت ہے، ہدایت ضرور دیں گے. بس ہمارا حق یہی ہے، جانا، محنت کرنا. واپس جانے کے بعد پابندی کے ساتھ سب سے پہلا میں تمام ساتھیوں سے کہتا ہوں اپنا لباس بدلنے کی نیت کرو. اپنے لباس، ایک ہے ہمارے ملازمت کا لباس، ایک ہے ہماری زندگی کا لباس. کام کرنے جا رہی،
جو لباس کام کا لباس ہے وہ پہنو، کوئی منع نہیں. کام کر کو ہو گیا، اب لباس ہمارا کون سا؟ وہ لباس جو مسلمانوں کا لباس ہوتا ہے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے ہمارا دین باقی رہے گا. کیا رہے گا؟ ہاں، دین باقی رہے گا. دین کی بقا کے لیے لباس سنت اپنانا ضروری ہے. لباس بدل گیا، دل بھی بدل جائے گا، دماغ بھی بدل جائے گا، ماحول بھی بدل جائے گا، خیالات بھی بدل جائیں گے. کس کے بدلنے سے؟ تو اس لیے اللہ کے رسول کی دعا ہے، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی وجعل علانیتی صالحا. کیا مطلب؟ یا اللہ میرے ظاہر کو میرے باطن سے اچھا کر دے. کیا مطلب اس کا؟ ظاہر کو سنت کے مطابق بنا. کیا بھئی؟ ظاہر کو اس کا ادنا درجے کی سنت کیا؟ جانے کے بعد ٹوپی کا اہتمام. کس کا اہتمام؟ ٹوپی کا اہتمام. پابندی کے ساتھ ٹوپی پہننا ہر حال میں. میں ابھی جمعے میں بھی بتایا، اگر ہمارے مسلمان مسافر صرف ٹوپی پہننا شروع کر دیں، ہندوستان کا آدھا فتنہ ختم. کیسے؟ ارے پورے ٹرین میں کوئی ٹوپی والا دکھتا ہی نہیں، حالانکہ وہ پورے ٹرین میں سووں کے مسلمان ہیں. کہاں؟ اگر صرف ہمارے مسلمان کیا پہننا شروع کر دیں؟ ٹوپی. ایک بوگی میں 15 ٹوپی والے ہیں مثلا، کسی تو بھی غیر کو شرارت کرنے کی ہمت ہوتی کیا بھائی؟ آٹومیٹک ٹوپی کا روپ پڑے گا. ایک علاقے میں کچھ شر پسند لوگوں نے شرارت کرنا چاہا. ہمارے بزرگان دیکھو کیسے کیسے. تو مشورہ ہوا. مشورہ جب ہوا تو وہ بزرگ جو تھے وہ کہنے لگے، بھائی کیا معاملہ ہے؟ حضرت یہ معاملہ ہے. کہا کوئی بات نہیں، کل آپ لوگوں کو صرف اتنا کرنا ہے، سب ٹوپیاں پہنو. 10-15 لوگ دائیں سے بائیں جائیں، 10-15 لوگ بائیں سے دائیں آئیں، 10-15 لوگ مشرق سے مغرب جائیں، 10-15 لوگ مغرب سے مشرق آئیں. بس ہر 1 گھنٹے میں اس طرح گشت کرتے رہنا. یہاں سے وہاں 15 جنے جانا، ادھر سے ادھر 15 جنے آنا، ادھر سے ہیں سو وہاں ہیں سو 60 جنے اچھے. گاؤں میں سے کتنے جنے ہیں؟ انہوں ہیں سو 600، انہوں ہیں سو 60. جس وقت صرف یہ گشت رات میں کرنے لگے تو ان لوگوں نے دیکھا، ارے بھائی اتنے لوگ کہاں سے آ گئے؟ سفید لباس کی برکت یہ ہے، ہم لوگ ایک مرتبہ RTO آفس گئے، پورے علماء کرام ٹیسٹ دینے کے واسطے جا کو حصہ، تو سب سفید لباس. ہم تو سفید ہی لباس پہنتے ہیں، سب سفید لباس. تو ہوا یہ کہ ہمارے ایک بزرگ کے صاحبزادے وہ گاڑی ٹرائل دینے کے لیے گئے، تو ان کو گاڑی سنبھالی نہیں گئی، اسکوٹر. تو وہ فرسٹ گیئر ڈالتی ہی سیدھا جا کر لاری کے نیچے سو گئے. گاڑی ایک طرف، انہوں ایک طرف، فرسٹ گیئر میں. اب وہ جب گاڑی سٹارٹ کرے، فرسٹ گیئر ڈالے، چھوٹی سی گاڑی موو ہوئی تو انسپکٹر نے نیچے دیکھنا شروع کر دیا. اب وہ جو گرے انہوں جا گر گئے، وہ دیکھا نہیں اس نے. دوسرے صاحب جا کر اسکوٹر اٹھا لے کو سیدھا آئے. آنے والے دوسرے صاحب ہیں، جانے والے دوسرے صاحب ہیں. اس نے جب دوسرے صاحب کو دکھاتے ہوئے اس نے ٹک مار کر دیا، ہاں اوکے، بہت بہترین آپ نے گاڑی چلائی. یعنی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سفید میں کوئی پہچانا نہیں جاتا. ہم پہچان لیتے ہیں، لیکن کسی اور کو پہچاننا اتنا آسان نہیں ہے. تو حضرت نے کیا ترتیب بتائی؟ ادھر سے ادھر جاؤ، ادھر سے ادھر آؤ، ادھر سے ادھر جاؤ. وہ لوگ یوں سمجھے کہ لوگ بہت سارے آ چکے ہیں.
حالانکہ بہت سارے اتنے نہیں تھے، ان کی شرارت صرف ان کے گشت پر بند ہو گئی. اور ہم لوگ آج صرف اتنی سنت، کل بھی حصور میں یہی بات میں نے بتائی، صرف ٹوپی پہننا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ ایسا روب بٹھائے گا کہ اس روب کے ذریعے سے تمام شرارتیں بند ہو جائیں گی. آپ اندازہ لگاؤ یہ ٹوپی کی سنت کا یہ اثر ہے، دیگر سنتوں کا کتنا اثر ہوگا. سنتوں میں کامیابی ہے، سنتوں میں فتوحات ہے، سنتوں میں نیک دلوں میں محبت ہے، برے دلوں میں ہیبت ہے. سب نیت کریں گے انشاءاللہ. اس لیے اتنی اللہ سے دعا بھی کریں، سنتوں کا اہتمام بھی کریں، دعوت کی محنت خوب سیکھیں، اور جتنا باہر ملاقاتیں کریں گے اتنا ہم لوگوں کو سمجھانے کا ملکہ پیدا ہوگا، اور جائیں سمجھائیں اور اللہ سے خوب مانگیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور ہمارے جائز مرادوں کو بھی اللہ پورا کریں گے، اور ہمارے اندر فکروں میں اللہ تعالیٰ اضافہ بھی کریں گے، اور فکروں پر استقامت بھی اللہ نصیب کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.